الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. رجب کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا. رجب کے مہینے کا تعلق ہمارے ساتھ عملی حوالے سے کچھ نہیں ہے. رجب کا اصل تعلق ہمارے ساتھ اعتقادی حوالے سے. اگر عملی حوالے سے دیکھا جائے تو 12 کے 12 مہینوں کا ہم سے تعلق ہے. عملی حوالے سے دیکھا جائے تو ہفتے کے 7 کے 7 دن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. عملی حوالے سے 24 گھنٹے 7 دن اور 12 مہینے 30 دن، ان سب کا ہم سے عملی حوالے سے گہرا تعلق ہے. لیکن بعض چیزوں کا تعلق انسان کے اعتقادات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رمضان کے مہینے کا تعلق ہمارے ساتھ اعمال کے اعتبار سے اور اعمال کی کثرت کے اعتبار سے، لیکن رجب کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہے. سفر کے مہینے کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہے. محرم کے مہینے کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہے. ذی الحج کے مہینے کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہے، عبادت کے ساتھ بھی جڑا ہے. تو منہا 4 حرم، جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑا ہے. یعنی ہم نے ان کو ادب دینا ہے، احترام دینا ہے. ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے ادب کا اظہار کرنا ہے، اپنے معمولات کے ذریعے سے ادب کا اظہار کرنا ہے. روایات میں آتا ہے، گو کہ کمزور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہماری رجب کے مہینے کی اور شعبان کے مہینے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب کے مہینے سے کرتے تھے. چنانچہ ہمارے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے تیاری فرمایا کرتے تھے رمضان کی، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ ہم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری کریں. اور رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ رمضان عمل کا مہینہ ہے، اور عمل کی ابتدا اعتقاد سے ہوتی ہے. تو رجب کا مہینہ ہمارے اعتقاد کی بناوٹ ہے، اور رجب کا مہینہ ہمارے اعمال کی بنیاد کی بناوٹ ہے. اعمال کی بنیاد اعتقادات پر مبنی ہوتی ہے. چنانچہ رجب کے حوالے سے تو میں بنیادی طور پر اتنی سی بات عرض کروں گا. رجب کے حوالے سے اور کچھ چیزیں ہیں، چند باتیں ہی ہیں. جیسے بطور مثال لوگ 27 رجب کا روزہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ شب معراج ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. بقیہ 22 رجب کو کچھ لوگ کنڈے بناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی میں اپنے وقت پہ کروں گا. مضر ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، وہ رجب کے مہینے کا ایسے احترام کرتا تھا جیسے ہم لوگ رمضان کا احترام کرتے ہیں. تو رجب کے مہینے کو مضر والوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ رجب مضر، کہ جو مضر قبیلہ ہے رجب ان کا مہینہ، کہ وہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس میں قربانی کرتے تھے، اس میں روزے رکھتے تھے، اس کا بڑا اعتقاد رکھتے تھے رجب کے مہینے کا. تو بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی یادوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی یادوں کو تھوڑا سا ہلا دیتی ہیں، انسان کے مزاج کو تھوڑا تبدیل کرتی ہیں.
ان تاریخوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے کہ جو انسان کے اعمال کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں بھائی تیاری کر لو. ایک بدعمل آدمی ہے، ایک بدعمل آدمی ہے، وہ اگر اپنے اعمال کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کرے. رجب کی آج دوسری رات شروع ہو گئی، اور رجب کی پہلی رات کے حوالے سے روایات ہیں، اور بہقی کی روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایات ہیں کہ 5 راتیں ہیں جن کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. ان میں ایک رات رجب کی پہلی رات ہے جو کہ رات گزر چکی. ایسے ہی 5 روزے ہیں سال بھر کے اندر جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک روزہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ ہے. اگرچہ فقہا نے اس روایت کے سے استدلال کرنے کو منع کیا، لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رجب کا روزہ رکھ لینا چاہیے، امید ہے اس سے برکت حاصل ہوگی، اگرچہ روایات اس کی معتبر نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ چیز ہے. آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس اعتقاد کے موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ ہمارے اعتقاد کو بنانے کے لیے آیا ہے، کہ ہمارا اعتقادی طور پر ہم تیار ہوں کہ ہم آگے اعمال کے لیے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کریں، کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے. جس طرح زندگی کے پچھلے برس گزر گئے، کیا یہ برس بھی ہم نے ایسے ہی گزارنا ہے؟ جس طرح ہمارے عمل کے اندر وہ طاقت نہ تھی تو ابھی ہم نے اپنے اعمال کو کمزور ہی رکھنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ چنانچہ پورا سال جیسے انسان رمضان جیسے گزارتا ہے ویسے ہی پورا سال گزارتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے رمضان کا اثر اس کے پورے سال کے اوپر ہوتا ہے، اور رمضان کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سے انسان کے عمل میں ایک پاور ملتی ہے. جب انسان سٹارٹ لے کے ابتدا کر کے تمہید باندھ کے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس بات کا اہتمام ہوتا ہے. جب انسان تمہید لے کے بات نہیں کرتا بس بات ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. انسان ایک امپریسو قسم کی بات نہیں کر سکتا. اگر ہم ایک امپریسو قسم کا رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری آج سے کرنی، یعنی رجب سے کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رجب میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرما دیا کرتے تھے. میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اعتقادی محنت شریعت نے بہت زیادہ کی. پورا قرآن دیکھیے، قرآن نے جو زیادہ محنت کی ہے وہ ہمارے اعتقاد پہ کی ہے. قرآن نے زیادہ گرم ٹوپی لے کے ہمارے اعتقاد پہ بہت محنت کی ہے. اللہ اکبر. میں کچھ عرصہ پہلے میری ایک انڈیا کا ایک شہر ہے، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے مجھے یاد آ جائے. تو وہاں کا ایک ہندو، میری اس سے بات ہوئی، ایسی میری کسی موضوع پہ بات چلی تھی تو اس کا میرے پاس فون آیا. تو نہ تو مجھے ایسا کوئی خاص جانتا تھا تو کسی کی معرفت میری بات ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم صرف اس بندے سے بات کرتے ہیں جو جے شری رام کہتا ہے، جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے، ہم اسی سے بات کرتے ہیں، وگرنہ ہم بات نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ شری رام کا تعارف مجھے کروا دیں کہ یہ ہیں کون، یہ کون شخصیت ہے. تو کہتے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا بڑا ہے مجھے بس آپ اس کا تعارف کروا دیں. تو وہ کوئی عامی آدمی تھا، وہ نہیں جانتا تھا اپنے مذہب کو، اپنے مذہب کی بنیاد نہیں جانتا تھا. پچھلے 2-3 سالوں میں میری چند ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو
اس اعتقادی نظریات کے اور اسلام مخالف ان کے نظریات تھے، تو ان میں ہمارے ایک ساتھی تھے مسجد کے، انہوں نے گروپ بنایا تھا، تو اس کے اندر اس اعتقاد کے چند لوگوں نے جوائن کیا تھا، کچھ بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہے کیا؟ کہنے لگا مجھے تو اتنا نہیں پتا، البتہ اتنا پتا ہے کہ فلاں موقع پر میرا کوئی کام پھنسا تھا، میں نے منت مانی تھی کہ میں شری رام کے مندر میں یہ کام کروں گا، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں مغرب سے یاد کروں، مجھے چونکہ اس طرح کا ایک قصہ آیا ہماری مسجد میں نے ان کو مثال سے سمجھایا، تو یہ بات مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب وہ مندر کے اندر میں یہ چیز کروں گا، کوئی ایسی چیز بانٹوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، اس کا فلاں کام ہو گیا، اس نے کہا میرا وہ کام ہو گیا، پھر اس کے بعد کہنے لگا تقریباً میرے کوئی 50-60 کام میں نے اس مندر پہ جا کے منت مانی ہے اور میرے وہ 50-60 کام ہو گئے، جس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، میرا عقیدہ اور میری سوچ بالکل صحیح۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو انسان کی ہدایت کتنی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو نا، اپنے مندر پہ جا کے ایک اور تالا لگاؤ اور منت مانو، وہ منت آپ کو پوری کرنے کے پیسے ہم آپ کو دیں گے۔ اب یہ منت مانو کہ کم از کم میں اور آپ کے یہ اعجاز صاحب اور ہمارے ساتھ 100 ساتھی وہ بھی آپ کے اعتقاد کے مطابق ہو جائے۔ لگا کیا ہوتا نا، کیونکہ آپ ہدایت بانٹنے والے آدمی ہو نا، تو آپ جاؤ یہ تالا لگاؤ، کہتے ہیں آپ جب چاہو گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بھائی آپ کی منت ہے نا، پوری ہونی چاہیے، آپ نے منت مانی، آپ نے بتایا آپ کے 50-60 کام وہاں پر تالا لگانے سے ہوئے، فلاں چیز بانٹنے سے ہوئے، تو چلو اس میں سب سے بھاری کام یہ ہے، اس کے پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آپ وہاں پر تالا لگائیں۔ تو کہنے لگا ایسا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جیسے پچھلے 50 کام ہوئے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ تو کافی اس نے اس کے اوپر بیکار قسم کی بحث کی، بیکار قسم کی بحث کی، لیکن اس سے بات کر کے میں نے جب اپنے آپ کو ٹٹولا نا، تو ہماری حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے، ہماری حالت اس سے کوئی مختلف نہیں۔ یہ واقعہ تو مجھے ایسے ہی یاد آ گیا، میں نے کہا انشاءاللہ اپنے درس میں سناؤں گا، ہم اپنے گریبان کو جھانکیں۔ ہمارے گھر میں بیماری ہو جاتی ہے، میرے پچھلے 2 ہفتے سے میرا پورا گھر لیٹا ہوا ہے، پچھلے ہفتے بھی یہاں بیان ہو رہا تھا، میری اہلیہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، یعنی ہمارا پورا گھر 2 ہفتے سے بیمار ہے۔ اب یقین کیجئے اتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے گھر کے اوپر نہ کوئی نظر لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے اوپر نہ کوئی منتر پڑا گیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہیں، تو کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، تعویذ کر دی۔ اور کس نے کہا؟ اسکول پرنسپل جو پتہ نہیں پی ایچ ڈی لیول تک پڑھے ہوئے وہ لوگ، یعنی انہوں نے بھی، اوروں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا۔ اللہ ماشاءاللہ 7 سال سے یہاں، 7 سال وہاں، 14 سال ہو گئے، کبھی بیماری نہیں ہوئی، یہ پہلی دفعہ بیماری ہوئی ہے تو اب ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے بھی۔ پھر ایک اور میرے تعلق والے مستقل بیان میں آتے ہیں، وہ بھی بیمار، ان کا پورا گھر بیمار، ان کو کہا کہ بھئی آپ کے سب بچے ایک ہی مرض میں مبتلا، یہ تو جادو ہے۔ تو وہ قصہ سنایا کہ جی فلاں تھا، اس کے ساتھ مسئلہ تھا، میرے ساتھ مسئلہ تھا، میں نے فلاں صاحب کے پاس گئی اور ان سے میں نے دم کرایا، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو، میرا شوہر میرے بارے میں ایسے کہتے تھے، ویسے کہتے تھے، اس طرح کی باتیں تھیں، اس طرح کی باتیں تھیں، میں اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب جب بھی میں ان کے پاس جاتی ہوں وہ دم کرتے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، وہ دم کرتے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر کوئی عیسائی جن ہے، کسی اور کو لے کے کہ انہوں نے بتایا اس کے اوپر کوئی ہندو جن ہے۔ تو یہ مسئلہ کہنے کو میں اور آپ اس کو حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک۔ میں نے آپ ان دونوں واقعات کو ذرا سنیں، میرے واقعے کو سنیں، یہ جو صاحب بیان میں آتے ہیں ان کے گھر کا واقعہ ان کو سنیں،
اور وہ اس ہندو شری رام والے ہندو کو سنے. کیا ہم سب کے واقعات ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم سب کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں کہ اس نے مندر میں جا کے فلاں چیز کی، اس نے مندر پہ جا کے فلاں چیز کی، اس کا کام ہو گیا. میں نے فلاں عامل کے پاس جا کے مرغی دی، بکری دی، میرا کام ہو گیا. پھر خدا برحق کون ہے؟ ہمارے عقائد تو گئے کام سے. میں سمجھاتا ہوں، بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں سمجھاتا ہوں. ہمارے اور ہندوؤں کے اعتقاد میں کیا فرق ہوا؟ ہمیں بیماری آتی ہے، ہمارے اوپر جادو ہے. ہمیں بیماری ہوتی ہے، ہمارے اوپر تعویذ ہے. ہمیں اولاد نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر جادو کر دی جائے. ہمارے گھر میں روزی کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا جائے. فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دے گا، وہ دم کرے گا، آپ کے گھر کا جادو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنے پنڈت کے پاس جائیں گے، وہ اس کے سر کے اوپر کوئی ڈنڈی ونڈی مارے گا اور ان کو کچھ مرچی ورچی کھلائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ ان کے اور ہمارے اعتقاد میں کیا فرق رہا؟ ہمارے اور ان کے اعتقاد میں کوئی فرق نہیں رہا. بس یاد رکھو، کوئی فرق نہیں رہا. ان کا اعتقاد جمع ہوا ہے کہ تکلیف وہاں سے آئی تھی، اس نے ختم کر دی. ہمارا اعتقاد بنا تکلیف یہاں سے آئی تھی، اس نے ختم کر دی. وہ ہے کچھ مشرک اور ہم ہیں مسلمان. کتنی خطرناک بات ہے. ہمارے دیندار لوگ، پگڑیاں پہننے والے، مسجدوں میں مسلح پہ سر رگڑ رگڑ کے محراب بنے ہوئے ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے اور مولوی حضرات اس میں مبتلا، کثرت سے مبتلا. اور خود مولوی حضرات نے عاملوں کا ٹھیکہ کھولا ہوا ہے، اللہ سے اعتقاد ہٹا ہٹا کے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور خود ہمارے دیندار میں آپ ریجڈ بنتے ہو، آپ ریجڈ بنتے ہو. کیا دین تباہ ہو کے رہ گیا ہم سب کا. یہ فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دیتے، اس سے بچہ ہو جاتا ہے. فلاں جگہ عامل کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دیتے، دیکھنا کیسے روزی کھلتی ہے. میں گیا، میرا سینہ بند تھا، وہاں سے نکلا سینہ کھلا ہوا تھا. کیا ہوا؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. کفار اپنے بتوں کے سامنے نظر مانتے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں آپ کے قدموں میں اونٹ ذبح کروں گا. کفار مکہ یہ نظر مانا کرتے تھے. پھر ان کا کام ہوتا تھا، ہونے کے بعد وہ اس بت کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کثرت سے کیا. اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ بتا دوں کہ کثرت سے کیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ میں اونٹ ذبح کر کے چھوڑ دیتے تھے، لوگ اس میں سے اونٹ کھاتے تھے. وما احل به لغیر اللہ، وما احل به لغیر اللہ میں قرآن نے اسی کی تردید کی ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے اس کا گوشت بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. متردیۃ والمنخنقۃ والموقوذۃ، یہ جانور جو اوپر سے گر کے مر گیا، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر گیا، وہ جانور جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، وہ جانور جو کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، اور وہ جانور جو کہ ذبح کیا گیا لیکن غیر اللہ کے نام پر، سب حرام ہے. یہ سب جانور حرام ہے. جب یہ سب جانور حرام ہیں تو یہ کیوں حرام ہے؟ اس کا تو کام ہو رہا ہے جی، اس کا کام ہو رہا ہے نا. یہ آج کل جو دربار آباد ہیں، کیسے آباد ہیں؟ ہمارے علاقے میں ایک دربار ہے، اس کے بارے میں وہاں کے بڑے، جو علاقے کے بڑے ہیں، وہ بڑا بہترین قسم کا واقعہ سناتے ہیں اور بڑا مستند واقعہ سناتے ہیں کہ بھئی یہ تو گدھا، اس کے نیچے گدھا مرا ہوا ہے. میں سارا واقعہ نہیں سنا تھا کیونکہ برہماندر میں اس طرح کی باتیں جو غیر مناسب. نیچے گدھا مرا ہوا، اوپر قبر بنا دی. اعتقاد پتھر کے ساتھ جوڑ لیا، اعتقاد اس کے ساتھ جڑ جائے گا. اعتقاد بندر کے ساتھ جوڑا، اعتقاد بندر کے ساتھ جڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اعتقاد تعویذ کے ساتھ جوڑا، اللہ اعتقاد تعویذ کے ساتھ جوڑ دیں گے. اعتقاد سانپ کے ساتھ جوڑا، اعتقاد اللہ سانپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اعتقاد پتھر کے بت کے ساتھ جوڑا، اللہ اعتقاد پتھر کے بت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ کے واسطے اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں. اپنے فلاں جگہ دم کریں، وہ اللہ کا، ہاں بالکل صحیح ہے
اللہ کا نام جو مشائخ لیتے ہیں وہ بالکل صحیح. پھر ان مشائخ میں اور اس درباری مجاور میں کیا فرق ہے، وہ فرق میں بتاتا ہوں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بات بڑی اہم ہے اور بات بڑی ضروری ہے. اللہ میرے بھی دل میں اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تعلق والے، میرے جاننے والے، ہم چاہے کتنے اعمال میں کمزور ہیں لیکن ہمارا اعتقاد پکا ہو. آج کی اس نشست کے اندر میں اسی بات پہ زور دوں گا کہ ہم اپنا اعتقاد یہاں سے مضبوط کر کے اٹھیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس سے ہٹ کے ہو نہیں سکتا. اگرچہ میرے اوپر جادو ہے، اگرچہ میرے اوپر تعویذات ہیں، لیکن سب ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو. اس کے علاوہ کسی کی مرضی سے پتہ حرکت نہیں کر سکتا. اللہ چاہے تو مجھے بیمار کرے، اللہ چاہے تو مجھے صحت دے، اللہ چاہے تو میرا نقصان کرے، اللہ چاہے تو میرا فائدہ. میں اس کی اس مرضی پہ راضی ہوں، میں اس کی اس رضا پہ خوش ہوں. اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کر آنا ہے، اپنے اعتقاد کو اس درجے پر لے کر آنا ہے کہ چاہے شیطان ہمیں ہماری آنکھوں سے کچھ بھی دکھا دے، ہم کبھی اس اعتقاد کو ہلنے نہ دیں، کبھی اس اعتقاد کو ہلنے نہ دیں. نہیں، اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا. چاہے یہ بندہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، دجال یہی کرے گا نا، مردے کو زندہ کرے گا. تو وہاں کھڑا شخص کہے گا پہلے تو مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے یا نہیں، لیکن اب مجھے یقین آ گیا واقعتاً تو دجال ہے، حالانکہ اسی کو مار کے زندہ کر کے دکھائے گا. تو مومن کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو خدا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کچھ بھی. ہمارے بزرگان دین میں ایک مکتبہ بریلوی کے والے حضرات، ان کا بڑا، حالانکہ وہ ہمارے بزرگوں میں سے پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب مکتبہ بریلی کے لوگوں کے معتقد تھے اور بڑے تھے. ان کے مناظر علماء دیوبند سے بھی ہوئے. پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لائے دارالعلوم دیوبند میں. فرمانے لگے دارالعلوم دیوبند آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن دیوبند کے پاس علم نہیں ہے. انہوں نے فعالہ کے 12 معنی، فعالہ کے 3 معنی بتائے، فعالہ کے خلق، جعلہ کے 3 معنی بتائے، حالانکہ جعلہ کے 12 معنی اور 12 مطلب بیان فرمائے. تو مولانا نمر شاہ کشمیری سب کھڑے ہوئے، حضرت ہم کمزور ہیں، ہمارے علم کمزور ہے، لیکن آپ دیوبند کو تانا نہ دیں. آپ نے تو بتایا کہ جعلہ کے 12 مطلب ہیں، لیکن لغت القرآن، لسان القرآن ایک کتاب، دوسری کتاب، 45 کتابوں کے حوالے دیے کہ ان کتابوں میں جعلہ کے 45 معنی دیے. فرمایا کہ آپ کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، میں وہ کتابیں بھی آپ کو دیوبند میں دکھاؤں گا. اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو ابھی نوٹ کر لیں، میں الماری نمبر بتاتا ہوں، میں کتاب نمبر بتاتا ہوں، اس کتاب میں یہ دیا ہوا ہے، صرف صفحہ نمبر نہیں بتا رہا. پھر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے واہ، اب پتہ چلا کہ دیوبند کے پاس کیا علم ہے. اولئک آبائی فجین بھی. پھر میرے علی شاہ صاحب کا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو. تو قادیانی نے کہا کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ خدا کا رسول ہے اور ایسے. ٹھیک ہے، تو دیکھو بات یہ لوگ ہیں رطب اللسان، زبان کے بڑے میٹھے، لوگوں کو گرویدہ کرنے میں ماہر، الٹی باتیں کر کے. ظاہر بات ہے لوگ تو ان باتوں سے معروف ہوتے ہیں جو کہ عجیب ہوتی ہیں، انہونی قسم کی ہوتی ہیں، ہے نا، انہونی قسم کی ہوتی ہیں. آپ ایک علمی شخصیت کو بٹھائیں، علمی شخصیت کو اسکرین پہ بٹھائیں جس نے ساری زندگی علم پہ لگائی ہے، اس کو کتنے لوگ دیکھنے آئیں گے؟ اور ایک نئے موسیقار کو بٹھا دیں، ٹھیک ہے، اس سے 10 گنا سے زیادہ لوگ آئیں گے. کیوں بھائی؟ کوئی لوگ تو ایسی چیزوں قائل ہیں. چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو اب ظاہر بات ہے وہ چکنی چبڑی باتیں لکھے گا تو لوگوں کو زیادہ پسند ہے. تو یہ آیت کی تفسیر ہے، یہ میں بھی کروں گا، تم بھی کرو، جو لوگوں کو پسند ہے وہ کرے. تو پیر صاحب فرمانے لگے نہ بابا، یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں، تم بھی میز پہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے.
کاغذ بھی رکھتے ہیں، قلم بھی رکھتے ہیں، کاغذ بھی قلم بھی رکھتے ہیں۔ تم بھی اللہ سے دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اگر قادیانی سچا پیغمبر ہے تو اس کا قلم خود اٹھے گا اور لکھنا شروع کر دے گا، اور اگر میں سچا ہوں تو میرا قلم اٹھے گا اور لکھنا شروع کر دے گا۔ تو وہ بندہ تو اٹھ کے کہنے لگا میں بھی آتا ہوں، وہاں سے گیا، بھاگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا قلم تو نہیں لکھنا تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کا قلم نہ لکھتا تو کیا ہوتا؟ تو کہنے لگے ارے میاں ہماری تو کرامت جاتی نا، اس کی نبوت جاتی، اس بیچارے کی تو نبوت جانی تھی، ہماری زیادہ زیادہ کرامت جانی تھی کہ بھئی میں صاحب کرامت نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھو جی، اپنا اعتقاد اللہ سے جوڑ کے رکھو، صحیح۔ اور میں یہی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اعتقاد کو سلامت رکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے ان صاحب سے جو بات کی، میں ایک قصہ سنا رہا ہوں ان کو، ایک انڈیا سے ایک آدمی کی بات کا کہ دیکھو بھائی فرق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ ہمارے یہ لوگ جاتے ہیں درباروں پر، دربار پہ جا کے منت مانتے ہیں، کام پورا ہو جاتا ہے۔ ہندو جاتا ہے اپنے بھگوان کے سامنے، وہاں منت مانتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، جی اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو سچ اور حق کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ سچ اور حق کی پہچان کبھی بھی آؤٹ پٹ سے نہیں ہوتی، کبھی بھی آؤٹ پٹ سے سچ اور حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ سچ اور حق کی پہچان ہونے کا ذریعہ ہے دلائل، محکم دلائل کس کے پاس ہیں؟ ہم صرف آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، جی فلاں دربار میں گیا تھا، وہاں جا کے پرچی دبائی ہے، تعویذ دبائی ہے، دیکھو اس کا کام ہو گیا۔ فلاں بزرگ سے دم کروایا، دیکھو اس کے بعد سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فلاں بزرگ سے یہ عمل کرایا، اس کے بعد سے یہ بالکل ایسے ویسے، ہاں جناب اس کا اعتقاد بن گیا۔ حالانکہ اعتقاد بنانے والا آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں، قصہ دیکھ کے کوئی اعتقاد تھوڑی بنتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں، اور آپ کے معجزات کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریباً 7,000 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ان 7,000 معجزات کو دیکھ کر کوئی 2-4 لوگ مسلمان ہوئے، ورنہ ان معجزات کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو میں کسی قصے کو دیکھ کر اس سے عبرت پکڑ کے ہم اپنے اعتقاد کو نہیں بدلیں گے۔ جی فلاں جگہ گئے تھے، وہاں پر ہم نے تعویذ کروایا، اولاد ہو گئی۔ فلاں جگہ گئے تھے، وہاں پر ہم نے تعویذ کرایا، جناب وہاں سے نوکری لگ گئی۔ فلاں جگہ گئے تھے، اس نے بتایا تمہارے اوپر بہت بڑا جادو ہے، تمہارے اوپر بہت بڑی بندش ہے، تمہاری نوکری کے اوپر، تمہارے رزق کے اوپر، تمہارے پیسے کے اوپر، تمہارے مال کے اوپر، تمہاری اولاد کے اوپر، تمہاری اولاد کی زبان کے اوپر، تمہاری اولاد کی آنکھوں کے اوپر، تمہارے فلاں فلاں کام کے اوپر بندش ہو چکی ہے۔ لہذا بہترین اعتقاد کے لوگ، میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں، ان کو اگر پریشانی ہوتی تو یہ کہیں بندش ہو گئی، ورنہ وہ کسی چیز پہ پریشان نہیں ہوتے۔ میرے بہت پرانے تعلق، یعنی ماڈل کالونی میں میرے جو پہلے تعلق والے لوگ تھے، جو سب سے پہلے تک اسلام دعا اور اچھا ان کے گھر آنا جانا بیٹھنا، ان کا پچھلے دن جی ہمارے فلاں بھائی ہیں، کہیں دیکھیں ان کے اوپر کوئی نظر بد اور کوئی جادو اور کوئی سان کی چیز تو نہیں ہو چکی، وہ کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی آج کل وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو سے ہی ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہم سوچ رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا ہماری نظر ہے، یہ کیا ہماری سوچ ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ پورے قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، ٹھیک ہے، وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کام کاج ساز وکیل کہتے ہیں۔ وکیل کہتے ہیں جو کسی کام کو نیابت سے شروع کرے اور اصل تک لے کر آئے، یعنی نیابت سے شروع کرے اور اصل تک لے کر آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوپر والی منزل کسی اور نے بنائی، نیچے والی کسی اور نے بنائی، یعنی زیرو سے لے کے آخر تک ایک ہی بندے نے بنائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شفا یہاں سے ڈاکٹر نے دی اور یہاں سے اللہ نے دی۔ آپ میری بات سمجھیں، آپ کا کام یہاں سے تو کیا
فلاں وزیر نے یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر یہاں سے لے کے آگے تک اللہ نے کیا. آپ کا کام یہاں سے لے کے یہاں تک کیا کمشنر آف پولیس نے، اور یہاں سے آگے اللہ نے کیا. ایسا بالکل بھی نہیں. کارساز ہے. کارساز یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک لے جانے والے اللہ ہے. ابتدا تا انتہا لے جانے والے اللہ ہے. ہاں دم کرنا، اللہ کے نام کا دم کرنا یہ برحق ہے. تعویذ دینا یہ برحق ہے. تعویذ دینا برحق ہے کس لحاظ سے؟ محکم دلائل کی وجہ سے. اور یاد رکھیے کبھی اپنا اعتقاد تعویذ کے ساتھ مت جوڑیں، کبھی اپنے اعتقاد وظیفے کے ساتھ مت جوڑیں. بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں، ہم مجبور ہیں بھائی یہ دے دو. ہم یہ بات بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. پھر اپنا اعتقاد، خدا کے واسطے اس چیز سے اپنا اعتقاد مت بنانا. یہ بہانہ ہے اللہ کے سامنے بات کرنے کا. یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کام کرنے والی ذات اللہ کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بچے پہ دم کر دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے بچے پہ دم کر دو، تینوں کل پڑھ کے بچے پہ دم، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. بس اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. اس سے اوپر شفا ہوگی تو اللہ دیں گے، آیت الکرسی نہیں دے گی. تینوں کل شفا نہیں دیں گے، دیں گے تو اللہ دیں گے. جب اللہ سے اعتقاد ہوگا تو پھر انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا جیسے ہم ڈاکٹر سے کہتے ڈاکٹر صاحب فلاں دوائی تو کھائی تھی ٹھیک نہیں ہوئے. ایسے ہوتے ڈاکٹر صاحب آج جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ویسے دوائی کے ٹھیک نہیں ہوئے. اس لیے کہ ہم ڈاکٹر کو سمجھ رہے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو اس کی دوائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو. لیکن یہاں ہم جب کہیں گے کہ تینوں کل پڑے پھر بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کل ٹھیک کر رہے تھے. وہاں جیسے دوائی ٹھیک کر رہی تھی یہاں تینوں کل ٹھیک کر رہے تھے. نہیں، تینوں کل ٹھیک نہیں کر رہے تھے، ٹھیک اللہ کر رہے تھے. یہ ہم دروازہ بجا رہے، اس کو پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے، اب بار بار کریں گے. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا. بس تو مسلمان کا اعتقاد انتہائی مضبوط ہوتا ہے، اور جو مومن اس کا اعتقاد چھوٹی چھوٹی بات پہ کچاوٹ میں چلا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ احساس کمتری کا شکار، پتہ نہیں ہم یار یہ صحیح بات ہے یا نہیں. محمود غزنوی یہ محمود الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کے پاس گئے، اور ہمارا آج ختم بخاری ہے. میں نے ابو داؤد پڑھا ہے تو اس وجہ سے میں نے میسج کیا تھا ہمارا بیان جلدی شروع ہوگا اور جلدی 9:15 بجے مجھے وہاں کے لیے نکلنا ہے. بس میں بات سنا کے ختم کرتا ہوں. محمود غزنوی میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں، لیکن آج موضوع کے مطابق ہے اس لیے بتاؤ. محمود غزنوی انہوں نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، اور جو آخری حملہ تھا وہ سومنات پہ تھا. سومنات ان کا ہندوؤں کا وہ مندر تھا جو مندر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. یعنی سومنات کی حیثیت ہندوؤں کے ہاں ایسی تھی جیسی مسلمانوں کے ہاں کعبۃ اللہ کی ہے. یعنی ہندوؤں کے جو مرکزی مندر ہیں وہ 18 مندر ہیں. ان 18 مندروں کا جو سب سے مرکزی مندر ہے وہ سومنات ہے. جسے ایسا مثال سے نہیں سمجھانا چاہیے، لیکن میں اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے ہاں بنیادی طور پہ 3 مراکز ہیں، ایک بیت المقدس، ایک مسجد نبوی، اور ایک بیت اللہ. ٹھیک ہے، اور سب سے آخری یعنی جو سب سے اہم ہے وہ بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے، مسجد نبوی دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر بیت المقدس. ٹھیک ہے، تو ایسے ہندوؤں کے یہاں 18. تو یہ سب سے پہلے نمبر کا یعنی سب سے اہم اور آخری مندر یہ تھا. اور اس کی حیثیت یہ ایسی یعنی اس کی حقیقت ایسی ہے کہ جو شریف لوگوں کی مجلس میں بتائی نہیں جا سکتی. اب نہ اس کا اشارہ میں دے سکتا ہوں کہ انسانی جسم کا جو سب سے شرم والا عضو ہوتا ہے اس کی شکل کا وہ بنا ہوا ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر اس کی عبادت بھی وہی تھی، اور اس کے لیے وہ ہندو بچیاں بھی لے کے آتے تھے، مسلمانوں کی بچیاں بھی لے کے آتے تھے. چنانچہ ہندو بچیوں کی ضرورت ہے، مائیں تو سب کی جیسی، تو اپنے دوپٹے کے اوپر اپنے خون سے خط لکھ کر دوپٹے لپیٹ کر کاروبار کے لیے بھیجتی تھی، اور اس کے اندر لکھا ہوتا تھا محمود غزنوی کے نام کہ ہمارے راجا اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ آئیں اور آپ ہمیں ظلم سے نجات دلوائیں. چنانچہ کئی سو ہندو خواتین کے خطوط جب آئے
تو اس کے مہاراجا کو خطوط لکھے محمود غزنوی نے کہ بھئی اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ میں حملہ کروں گا۔ چنانچہ سومنات پہ کئی حملے کیے، ناکام ہوئے، تو سید ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت دعا فرمائیے، میں یہاں جا رہا ہوں اور بار بار مجھے شکست ہو رہی ہے۔ بڑا طویل واقعہ ہے، بلازرین نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، واقعہ میں شاید پہلے سنا بھی چکا ہوں، میں مختصراً سناتا ہوں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابوالحسن خرقانی نے اپنا خرقہ دیا، کہا کہ جب کہیں پھنس جاؤ نا تو یہ قمیض بچھانا، یہ جبہ بچھانا اور اس کے اوپر نماز پڑھنا اور کہنا اے اللہ یہ اس بندے کی قمیض ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لہٰذا اس قمیض کا واسطہ آپ ہمیں فتح یاب فرمائیے۔ چنانچہ جب محمود غزنوی نے حملہ کیا اس مندر کے اوپر تو دشمن چاروں طرف سے، ظاہر بات ہے ان کے عوام بھی، ان کی فوجیں بھی، بارش کی طرح دشمن برس رہا ہے۔ او ہو، اب پھنسے، جب پھنسے بڑے شدید طوفانی الغار ہوئی تو انہوں نے وہ خرقہ نکالا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، تو ایسی آندھی اور طوفان آیا کہ جو دیواروں پہ ہندو بیٹھے ہوتے وہ دیوار سمیت ملیا میٹ ہونا شروع ہوئے، اور وہ ایسا طوفان آیا کہ وہ سب کے سب خود بخود پسپا ہو گئے، سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے۔ بہرحال 7 دنوں کی جنگ ہوئی اور بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد جب محمود غزنوی سومنات کے مندر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ان کا بت جو ہے نا وہ ہوا میں درمیان میں معلق ہے، ہوا کے درمیان میں ایسے معلق ہے، نہ دائیں طرف کوئی رسی ہے، نہ پورا سب چیک کیا، کوئی رسی اور کچھ ایسا کچھ بھی نہیں۔ سب بڑے حیران، یہ کیا؟ اور جو کچے اعتقاد کے مسلمان تھے وہ تو کہنے لگے یہ تو گئے، یہ تو واقعی سچا خدا ہے جو ایسے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے تھوڑا سا کسی کا تعویذ چل جائے ہم سارے قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں، پورے خاندان کو بتاتے ہیں یہ جو ہم نے فلاں جگہ سے تعویذ دیا تو دیکھو ہمارا کام، فلاں جگہ سے ہم نے دم کرایا تھا، اس کے بعد بچے کی کایا پلٹ، پہلے فیل ہوتا تھا فرسٹ آنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہو؟ وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں جی یہ تو دم کا اثر ہے۔ کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو کسی انسان کا کیا کمال ہے؟ جب اللہ کی ذات کرنے والی ہے تو کسی پیر فقیر کا کیا کمال ہے؟ کسی مولانا اور مفتی کا کیا کمال ہے؟ ہاں انہوں نے تو اللہ کی فرما برداری میں دم کیا، اب سمجھ لیجیے آپ کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت آپ اس میں دم فرما دیجیے، آپ اس میں تھتکار دیجیے، میں خبر میں ہرگز نہیں کروں گا، اشرف السوانے میں ہرگز نہیں لکھوں، اس لیے کہ تم میرے دم کو مؤثر سمجھتے، تم اللہ کے نام کو مؤثر نہیں سمجھتے۔ حضرت میں نے خود فاتحہ پڑھ کے دم کیا، میرے دم کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوا، اور میرے دم کرنے سے ضرور اثر ہوگا، اس لیے کہ تمہارا اعتقاد میرے دم کے ساتھ جڑ گیا، اب میرا دم کرنا بھی جائز نہیں۔ کاش ایسے اللہ والے آج اللہ ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے، جن کا اعتقاد اتنا مرید جاتے بھاڑ میں جائے، اس کا اعتقاد خراب نہیں کرنا، اس کا دین خراب نہیں کرنا، سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے جی کیا کریں جی کیا، بعد میں ان کو سمجھا دیں گے، بعد میں سمجھانے کی کیا بات، جس وقت اعتقاد خراب ہو رہا ہے اس وقت سمجھانا ضروری ہے۔ یہاں مولوی لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، بس اپنا مرید پکا کرنے کے لیے، اپنے بیان سننے والا پکا کرنے کے لیے غلط بات کر جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت کی زندگی میں اس طرح کی بے شمار چیزیں کہ ہم تھوڑا سا دیکھا مافوق الفطرت چیز ہے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ایسا نہیں، اپنا اعتقاد ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مت جوڑیں، ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے مت جوڑیں۔ میں نے الحمدللہ کئی ایسے بزرگ دیکھے، کئی ایسے بزرگ، توجہ دی، اب یقین کرنا، سامنے رکھی برف کو چائے بنایا، دھوکہ نہیں کھانا، ان چیزوں سے دھوکہ نہیں، ہماری یہ حرکتیں چلتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی شہید ہوئے تو ہمارے اکابرین میں سے مولانا الیاس گھومن صاحب تشریف لائے، تو ان کو کہتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اوے تم نے 2 نمبری نہیں چھوڑی ابھی تک۔ میں صبح سے ان کے ساتھ ایسے گھوم رہا تھا، حضرت سے اونچی آواز میں بات نہ ہوئی، وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب حاضر تھا کہ 2 نمبری نہیں چھوڑی، کہتے ہیں ہم تھوڑی چھوڑ سکتے 2 نمبری، میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ تو کوئی بات ان کی چل رہی تھی آپس میں،
تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اکابر، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے. اصل اعتقاد تو یاد رکھنا، اپنا اعتقاد صرف اللہ کے ساتھ جوڑو، کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ کبھی متاثر مت ہوئیے گا. چنانچہ محمود غزنوی جب دیکھا کہ لوگ گر رہے ہیں، کہ مسلمان اور اس نوعیت کے لوگ، مسلمان بڑے کچے اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، کسی نکمے ہوتے ہیں. جب دیکھا ہے یہ کیا، یہ تو ہمارا معبود بغیر، تو محمود غزنوی پریشان ہوئے، کہا اب میں کیا کروں، یہ چاہے کیسے بھی کھڑا ہے، خدا تو ہو نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو یہ خدا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کیسے. تو انجینئروں نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلے کی بات، آپ صرف ایک دیوار گروائیں. دیوار گروائی تو دیکھا وہ دھڑام سے نیچے آ گیا. اب کیسے نیچے آ گیا؟ کہا میگنیٹ پاور دیواروں میں لگائی تھی، درمیان میں اسٹیبل بنایا ہوا، بس یہ کون سا مشکل بات ہے. لوگوں کو اس نوعیت کی کرامت دکھانا، جادو دکھانا، کرتب دکھانا، یہ کون سی کمال کی بات ہے. تو عجیب آرام سے کسی کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، چنانچہ یہاں پہ بنایا ہوا. تو بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، ہم جیسا اعتقاد رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ویسا کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہم اعتقاد یہ رکھیں کہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. اس کے بعد کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، آؤٹ پٹ سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب دیکھو قرآن میں واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کا سر پکڑا اور گھما دیا، یعنی گردن توڑ کے جسم سے الگ کر دی. نظر آ رہا ہے کتنا بڑا کام، کتنا بڑا ظلم کیا کہ ماں باپ سے ان کا ہنستا کھیلتا بچہ چھین لیا. لیکن کیا بتایا؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ قتل. لیکن بتایا کیا کہ اس کی وجہ سے والدین صبر کریں گے، اور اگر اس کی وجہ سے والدین صبر نہیں کریں گے تو اللہ ان سے ان کا ایمان چھین لیں گے. جی، اللہ ان سے ان کا ایمان چھین لیں گے. اور ابھی اگر صبر کریں گے تو اللہ ان کو ایسی بیٹی دیں گے کہ جس کے اوپر جو 1000 نبیوں کی ماں ہوگی. نہیں، نظر آ رہا ہے کہ مسلمان نقصان میں جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اللہ پہ اعتقاد رکھنے والا نقصان میں جا رہا ہے، لیکن اصل میں فائدے میں وہی ہے. تو مسلمان کی نظر صرف یہاں کے آؤٹ پٹ پہ، وہاں کے آؤٹ پٹ پہ. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی روایت ہے کہ اللہ جی آپ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ دونوں مچھوارے ہیں، یہ دونوں جا رہے ہیں. تو ایک کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جال ڈالتا، نکالا ایک مچھلی بھی نہیں آئی، نکالا ایک مچھلی بھی نہیں آئی. اور دوسرا کہتا بسم اللہ والعزات، اپنے جو معبودان تھے ان کے نام پہ جال ڈالا، مچھلی بھر کے آئی، پھر مچھلی بھر، تاکہ اس کی پوری کشتی مچھلیوں سے بھر گئی. اور اس کی ایک مچھلی آئی رات کے شام کے وقت جب جانے لگا تو مچھلی نکالی ہے، وہ ہاتھ میں آئی، وہ پھر تڑپی اور تڑپ کے تھپا کھایا، پھر پانی میں. تو کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو مچھلی نہ آتی تو اس کو حسرت تو نہ ہوتی، اب پوری رات حسرت میں مچھلی ایسے پکڑ لیتا، ایسے پکڑ لیتا، ایسے پکڑ لیتا تو کیا ہوتا. تو معذرت، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا واقعہ وہ تو اور ہے، یہ 2 فرشتوں کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ میں مسلمان کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ کافر کے ساتھ تھا، اس کافر کے ساتھ یہ ہوا، حالانکہ اس کو تو یہ دینا چاہیے تھا وہ. تو اللہ رب العزت نے دونوں فرشتوں کو اوپر بلایا اور اوپر بلا کے ان کو جنت دکھائی اور کہا کہ جس کو مچھلی نہیں ملی نا یہ اس کا ٹھکانہ ہے. تو روایتوں میں آتا ہے انہوں نے 3 قسمیں اٹھائیں، وعزتک وجلالک وعلو مکانک. اے اللہ آپ کے عزت کی قسم ہے، آپ کے جلال کی قسم ہے، آپ کے اونچے مرتبے اور مقام کی قسم ہے. لو کان اقطع الیدین والرجلین، یہ تو اس کو مچھلی نہیں ملی نا، لیکن یہ ایسا ہوتا کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوتے، اس کے پاؤں بھی کٹے ہوتے، اور یہ ناک کے بل زمین پہ الٹا لیٹا ہوتا، اور اس کی عمر ہوتی قیامت تک کی، اس کی عمر ہوتی قیامت تک کی. پھر اس ساری زندگی، کروڑوں برس کی زندگی گزارنے کے بعد
جب یہ اس جنت میں آتا تو لو کان مسیرہ ھذا، اگر یہ والا مکان دیکھتا تو مکان دیکھنے کے بعد یہ پھر 3 قسمیں کھاتا جو ہم نے کھائیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے واللہ ما ارى شرا قط، اللہ کی قسم میرے ساتھ تو کبھی برا ہوا ہی نہیں۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد بولے گا اے اللہ میرے ساتھ تو کبھی برا ہوا ہی نہیں، اور یہ تو اس کو مچھلی کی کشتی ملی ہے نا، اگر اس کو بادشاہت ملے اور قیامت تک اس کی بادشاہت بڑھتی رہے، قیامت تک اس کی بادشاہت بڑھتی رہے، لیکن اگر اس کافر کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے نا جو آپ نے دکھائی، تو یہ جہنم میں پہنچتے ہی 3 قسمیں کھائے گا، یہی 3 قسمیں، اور پھر کہے گا کہ میں نے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں، قسم کھا کے بولے گا میں نے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یعنی اس کو یہ دنیا کے نفع مزے یہ سب عارضی، دنیا کی ملی ہوئی خوشی، دنیا کی ملی ہوئی اولاد، دنیا کی ملا ہوا مال، دنیا سب وقتی اور عارضی ہے۔ اس کے لیے اپنے اللہ سے اپنا رابطہ نہ توڑے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔